آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس روزے دار نے بھول کر کھایا یا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے روزے کی حالت میں کھایا اور پیا لیکن وہ بھول کر ہے، جان بوجھ کر نہیں بلکہ اس نے بھول کر کھایا اور پیا، اسے اپنا روزہ یاد نہیں کہ مجھے روزہ ہے یا نہیں، اسے یاد نہیں رہا، بھول کر کے اس نے کھا لیا، بھول کر کے اس نے پی لیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں گیا، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ اسے اللہ عز و جل نے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کھانے اور پینے سے بھول کر روزہ نہیں جاتا ہے، اور بھول کر چاہے وہ کتنا بھی کھائے، تھوڑا کھائے یا زیادہ کھائے، لیکن وہ بھول کر ہی ہونا چاہیے۔ اگر قصدن کھا رہا ہے اور پھر یہ کہے کہ یار مجھے یاد نہیں رہا، میں نے بھولے میں کھا لیا، تو عزیزان گرامی دیکھیے اللہ رب العزت تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لوگوں سے ہم تو اپنا فعل چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت سے تو کوئی چھپ ہی نہیں سکتا ہے، تو دنیا والوں سے چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر واقعی میں بھول کر کے کھایا اور پیا، واقعی میں یاد نہیں تھا کہ ہمارا روزہ بھی تھا لیکن بھول کر کے کھایا، تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بیان کیا جاتا ہے، لوگ اس مسئلے میں بھی بہت کنفیوز رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہمارا روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر قے نے غلبہ کیا، یعنی جس پر پلٹی نے غلبہ کیا، پلٹی یعنی خود بخود آئیں، وہ انسان نے قصدن نہیں کی بلکہ خود بخود آئیں، تو فرمایا جاتا ہے کہ اس پر قضا نہیں ہے روزے کی، لیکن جس نے قصدن قے کی، جس نے قصدن پلٹی کی، تو اس پر روزے کی قضا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اس میں بھی لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں اپنی آنکھ میں سرما لگا سکتا ہوں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں لگا سکتے ہو۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں سرما بھی ہم لگا سکتے ہیں، سرما لگانے سے روزہ نہیں جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ یار آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو عزیزان گرامی ایسا کچھ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ہم اپنی آنکھ میں سرما لگا سکتے ہیں اور سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آنکھ میں مرض ہے، اگر آنکھ میں کوئی دقت ہے، تو آپ اس حالت میں اپنی آنکھ میں سرما لگا سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کوئی دقت نہیں ہے سرما لگا سکتے ہیں، تو سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی ہمیں بہت سوچ اور سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایک ایسے کام ہوتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، معلوم ہوتا ہے کہ بھول کر کے اگر انسان کچھ بھی کر لے، چاہے وہ روزہ فرض روزہ ہو، نفل روزہ ہو، کوئی سا بھی روزہ ہو، اگر بھول کر کے کیا ہے تو بھول کر کے روزہ نہیں جائے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر کے اس نے یہ کام کیے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے کہ یار مجھے یاد نہیں کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، تو ایسے کہنے سے کچھ بھی وہ کرتا رہے لیکن اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، ان کاموں کو کرنے سے روزہ انسان کا نہیں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنے سر میں تیل لگایا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور سرما لگایا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر غسل کیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں یار غسل کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غسل اگر فرض کیا ہے جان بوجھ کر کے، یعنی اگر جمع کر لیا یا
اپنے سے خود غسل فرض کر لیا تب تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا، لیکن ایسے ہی نہانے کی حاجت ہے، نہانے من کرتا ہے، نہانے کے لیے دل کرتا ہے تو ہم نہا سکتے ہیں، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے غسل فرض کر لیا اور غسل فرض کرنے کے بعد پھر تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن ایسے ہی نہا رہے ہیں، نہانے من کر رہا ہے اور نہا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور سر میں تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ تیل یا سرما لگا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، اسی طریقے سے تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو عزیزان گرامی، ان مسئلوں سے معلوم ہوا ہمیں کہ روزہ ایک دم سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ لوگ ان غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کام کر لیا، پتہ نہیں ہمارا روزہ باقی رہا ہے یا نہیں رہا ہے، اور وہ اپنا روزہ کو توڑ دیتے ہیں، اور روزے کو توڑنے کے بعد میرے عزیزو یہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک دم سے روزہ نہیں توڑنا چاہیے، پہلے ہمیں مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے، کیونکہ شریعت میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز معلوم نہ ہو تو اس چیز کو معلوم کر لینا چاہیے۔ معلوم کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر انسان کے کوئی چیز یاد نہیں ہے، کوئی مسئلہ اسے معلوم نہیں ہے تو پوچھ لینا بہتر ہے۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں یار، لوگ سوچیں گے کہ اتنی عمر ہو گئی، بتاؤ انہیں یہ چیز یاد نہیں ہے، انہیں یہ چیز معلوم نہیں ہے، لوگ کیا سوچیں گے، یہ سوچ کر کے وہ ان باتوں کو معلوم نہیں کر پاتا ہے شرم کی وجہ سے، اور وہ اپنے کام کو غلط کر لیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، یہ شرم تو صرف دنیا کی شرم ہے، لیکن ہم دنیا کی شرم کی وجہ سے اور ہم اپنے کو ایسے ہی رکھے رہیں گے کہ ہمیں یاد نہیں ہے وہ چیز، اور ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں نماز، ایسے ہی رکھ رہے ہیں روزہ، اور وہ ہماری عبادت ہو یا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ایسی عبادت سے کیا فائدہ۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، کوئی بھی کام ہو اس کام کو کرنے سے پہلے اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس بارے میں معلوم کر لینا چاہیے۔